بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علامہ ثاقب رضا مصطفی صاحب اہل سنت کی بڑی قابل قدر اور ہم شخصیت ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور حضرت کے بارے میں ہمارا یہ حسن ظن ہے کہ آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اچھا خیال رکھتے ہیں۔ چونکہ انبیاء کے بعد ہمارے عقیدے میں کوئی معصوم نہیں ہے، دوران گفتگو ایسی باتیں نکل جاتی ہیں کہ بندے کا خیال بھی نہیں ہوتا، ایسا عموماً ہو جاتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو اسی طرح آپ ایک بیان فرما رہے تھے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کے اقوال، اس میں آپ نے یہ کہا کہ ایک ایسا دور آیا، تاریخ کے اندر موجود ہے، ایک ایسا دور آیا کہ ممبروں پہ بیٹھ کے باقاعدہ حکومت کی طرف سے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں دی جاتی تھیں۔ علی کو گالیاں دی جاتی تھیں۔ یہ تاریخ میں یہ دور بھی آیا، آپ پڑھیں تاریخ، بنو امیہ کیسا دور بھی دنیا نے دیکھا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا تھا من سب علیاً فقد سبنی، جس نے میرے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ اور لوگوں نے ممبروں پہ بیٹھ کے باقاعدہ حکومت کی طرف سے یہ جو ہے وہ قانون تھا کہ تمہارا خطبہ مکمل نہیں ہوگا جب تک علی کو گالی نہیں دو۔ یہ لمحے بھی آئے جب اس تو یہ آپ نے کہا، اور ہم بالکل سمجھتے ہیں کہ آپ نے حضرت امیر معاویہ سے مراد نہیں لی ہے، لیکن جو دشمن حضرت امیر معاویہ ہیں ان کو اس سے بڑا فائدہ پہنچا، ان کے لیے یہ بات بڑی مفید ہوئی۔ آپ یہاں اس بات میں بھی غور کریں کہ جو مخالفین ہیں صحابہ کے، اہل بیت کے، ان کی ذرا نظر دیکھیں کہ کہاں تک پہنچ جاتی ہے، کہ کسی عالم دین کے منہ سے جب کوئی ایسا جملہ نکلتا ہے بے توجہی میں جو ان کو مفید جاتا ہے تو فوراً اسے کیچ کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ایک تو احتیاط کرنی چاہیے، اگر ہمارے منہ سے خدا نخواستہ کوئی ایسی بات نکل جائے تو ہمیں جب ہم تک وہ خبر پہنچے تو ہمیں فوراً اس کی تردید کر دینی چاہیے اہل سنت کے طریقے کے مطابق۔ تو حضرت صاحب نے یہ کہہ دیا، تو جو دشمنان حضرت امیر معاویہ، دشمنان صحابہ کے جو پیجز ہیں فیس بک کے، اس پہ انہوں نے حضرت صاحب کا یہ جو جملہ ہے یہ بڑا وائرل کیا کہ یہ دیکھو اہل سنت کا ایک عالم یہ بات کر رہا ہے، اس نے تسلیم کر لیا ہے کہ معاویہ جو ہے وہ حضرت علی کو گالیاں دلوایا کرتا تھا، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تو ان کے لیے یہ بات بڑی مفید نکلی، اس وجہ سے ہمیں بڑی تشویش ہوئی، بڑا دکھ ہوا کہ فوراً اس کا کوئی نوٹس لینا چاہیے۔ آج سے تقریباً سال پہلے یا اس سے زیادہ ہم نے اس پہ کافی دوست احباب اور علماء کرام گواہ ہیں، تو کافی ہم نے تحریک چلائی کہ حضرت صاحب تک یہ بات پہنچے، اور حضرت صاحب خود اس بات کی تردید فرما دیں کہ میری مراد حضرت امیر معاویہ نہیں ہے۔ اب ہمیں اس بات کی خبر نہیں ہے کہ حضرت صاحب تک یہ پیغام پہنچا یا نہ پہنچا۔ یہاں یہ بات میں کر دوں کہ جو بڑے علماء دین ہوتے ہیں یا پیر حضرات ہوتے ہیں، ان کے جو گرد ہوتے ہیں نا، یہ ان کے کافی سستیاں ہوتی ہیں۔ کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو وہ اہمیت نہیں دیتے، لوگ ان تک پہنچاتے ہیں، وہ آگے نہیں پہنچاتے پوری طرح، ان کی وجہ سے بھی یہ خرابیاں ایسی واقع ہوتی ہیں۔ تو اس لیے ہم نے یہ ایک صحابی رسول کی عزت ناموس کے دفاع کے لیے یہ ہم نے قدم اٹھایا، مجبوراً اٹھایا، اور یہ بات بھی ہم بالکل کلیئر کر دیں کہ ہمارے نزدیک کسی عالم، کسی پیر کی عزت حضور کے آل و اصحاب کے بعد ہے۔ ہمارے نزدیک کسی عالم، کسی پیر کا دفاع حضور کی آل و اصحاب کے بعد ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اور آخر میں یہ بات میں کلیئر کر دوں کہ یہ جو کہا گیا کہ تاریخ میں ایک ایسا وقت آیا کہ باقاعدہ حکومت کی طرف سے حضرت علی کو گالیاں دی جاتی تھیں، یہ قطعاً درایت روایت کے خلاف ہے۔ بالکل تاریخ کے اندر ایک بھی صحیح روایت ایسی نہیں ہے جس میں یہ ہو کہ کسی بھی دور میں معاذ اللہ کسی حکومت کی طرف سے باقاعدہ ممبروں پہ بیٹھ کے حضرت علی کو گالیاں دی گئی ہوں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ عقل کے ہی خلاف ہے، درایت کے خلاف ہے، روایت کے خلاف ہے۔ آج دیکھیں نا، اگر حضور کی آل یا صحاب کے بارے میں کوئی زبان درازی کرے، ہزاروں لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، تو کیا اس وقت سارے مسلمانوں کی غیرت مر چکی تھی؟ اگر ایسا ہوا ہوتا تو آگے سے اس کا احتجاج، اس کا رد عمل بھی سامنے آتا، کبھی فلاں دور میں ایسا ہوا تھا، حضرت علی کو گالیاں دی جاتی تھیں، تو لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، اہل سنت نے یہ اس کا نوٹس لیا یا رد عمل کیا، ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی۔ تو اس وجہ سے یہ بالکل بات غلط ہے۔ اہل سنت کی تاریخ کی کسی کتاب کے اندر صحیح سند سے ایسی بات نہیں ہے کہ کسی دور میں بھی معاذ اللہ استغفر اللہ حضرت علی کو گالیاں دی گئی ہوں،
باقاعدہ۔ ہاں اکا دکا اگر کوئی بدبخت ایسا کسی نے کام کیا ہو تو اس کا ہمیں انکار نہیں ہے۔ اور یہ کام صرف حضرت علی کے ساتھ نہیں ہوا، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، عمر فاروق ہے، عثمان غنی، ان کو لوگوں نے معاف نہیں کیا، ان کو گالیاں دی ہیں۔ یعنی کچھ لوگ ایسے بدبخت گمراہ لوگ ہر دور میں تھے، ہیں، رہیں گے، جو حضور کی آل اصحاب کے دشمن رہیں گے۔ کچھ ابو بکر صدیق عمر فاروق کو گالیاں دینے والے رہیں گے، کچھ اہل بیت کی توہین کرنے والے رہیں گے، یہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن باقاعدہ کسی حکومت میں یہ کام ہو گیا ہو، ایسی بات قطعاً نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا تعالیٰ ہمیں حضور کی آل و اصحاب کی عزت، ان کی نموش کے دفاع کی توفیق عطا فرمائے، ان کی سچی غلامی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔